اب بات کریں گے میر رضا قتل کیس کی، جس کی تفتیش میں اب اہم پیش رفت مزید سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ جو مقتول کے بزنس پارٹنر ہیں انہوں نے گرفتاری کے خدشے پر عدالت سے رجوع کیا ہے۔ مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، جس پر عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ ضمانت ہو یا نہ ہو تفتیش میں شامل تو ہونا ہوگا۔ ایبسلیوٹلی۔ دوسری جانب تفتیش کا دائرہ کار جو ہے وہ مقتول کی موبائل سم تک اب پہنچ چکا ہے، اور عدالت نے شفاف تحقیقات اور تفتیشی پیش رفت سے متعلق اہم جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ تو کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، کچھ ضمانتیں ہوئی ہیں، کچھ جو ہے کورٹ آرڈرز بھی آئے ہیں سامنے۔ تو ان ساری چیزوں میں اب کیا ہائی لائٹ ہے وہ جان لیتے ہیں۔ خرم گلزار ہمارے کورسپونڈنٹ۔ السلام علیکم خرم، بتائیے گا کہ اس وقت کی ہائی لائٹ آبویسلی ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ جو پارٹنر ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ضمانت مل جائے، گرفتاری سے پہلے بیل مل جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اور ان کے اوپر کیا شکوک و شبہات ہیں؟ کیا فیملی کو بھی کوئی شکوک و شبہات تھے ان پر؟ دیکھیں، بزنس پارٹنر تو آلریڈی پہلے سے ہی پولیس کے انڈر آبزرویشن تھے، اور ان کو تفتیش کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر جو کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، تو یہ بزنس پارٹنر احمد ہیں جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور اپنی ضمانت کے لیے درخواست دی۔ تاہم عدالت جو وکیل ہیں رضا کے، ان کی جانب سے یہ موقف تیار کیا گیا کہ اگر صرف ایک احمد کو ہی جو بزنس پارٹنر ہیں ان کو بیل دے دی جائے گی، تو پھر مزید جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ضمانتیں لے کے ایک سائیڈ میں ہو کے بیٹھ جائیں گے اور تفتیش کو جوائن نہیں کریں گے۔ اور احمد پیش نظر جو وہ کورٹ گئے تھے کہ ان کو بیل مل جائے اور بار بار پولیس کا سامنا ان کو نہ کرنا، یہی وجہ تھی۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے رضا کی ان کے جو پارٹنر ہیں رضا کے، ان کو ضمانت نہیں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے اور آپ اپنی انویسٹیگیشن جوائن بھی کریں، اور شہر سے آپ کہیں باہر نہیں جائیں گے۔ پولیس کی تفتیش کو آپ کو ویسے بھی جوائن کرنی تھی اگر آپ کو ضمانت دے بھی لیتے، لیکن ضمانت نہیں دی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کو جوائن رکھیں، اور جس طرح سے پولیس تفتیش میں آپ کو کہتی ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ساتھ ہی جو کمیٹی 5 رکنی کمیٹی بنی تھی، پھر رضا کے جو والد ہیں ان کی جانب سے ڈی ایس پی جو ہیں سراج اشاری، ان کو شامل کیا گیا، ایک ایس پی کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد مزید 2 افسران جو ہیں ان کو اور شامل کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی حنیف خان ہے اور ایک ہے انسپیکٹر غلام نبی آفریدی۔ تو اب یہ جو کمیٹی ہے وہ 9 افراد پر مشتمل ہو چکی ہے، اور پھر 9 ٹیم جو پوری ٹیم بن رہی ہے، اور اس کے اوپر ہر ٹیم کا جو افسر ہے وہ اپنے اپنے کاموں کے اوپر ورک کر رہا ہے۔ جیو فینسنگ بھی کرائی گئی ہے، کافی سارے نمبر جو ہے وہ وہاں پر آئے، کیونکہ جس مقام پہ یہ رضا کا مرڈر ہوا یا ڈیڈ باڈی جہاں سے ملی ہے اس جگہ کافی سارے ٹاورز جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں گلستان جوہر، تو کافی سارے نمبر سامنے آئے، اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے کہ وہ آئی او خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو رضا کی فیملی ہے انہوں نے بھی ان کا بھی ایک اور ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں فاروق الانجار، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کی ہی غفلت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور کیس تقریباً 12 دن کی پینڈنگ کے بعد مرڈر کی تفتیش شروع ہوئی، کیونکہ ابتدائی طور پہ تو یہ سارا معاملہ خودکشی کی جانب تھا، لیکن جب کیس کی انویسٹیگیشن 12 دن بعد جب ٹیم بنی جو کہ عامر فاروقی کی سربراہی میں بنی ہے، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفتیش شروع، ان کا کہنا ہے کہ ہفتہ مہینے جس طرح سے یہ تفتیش ہو رہی ہے، اور جو تمام جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو رہ گئی تھی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متعدد جگہوں کے بارے میں تو یہ بھی سامنے آیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، کیونکہ دن زیادہ گزر چکے تھے، بہت ساری جگہ ڈی وی آر میں 7 دن کا اسپیس ہوتا ہے، کسی جگہ میں 10 دن کا، کسی میں 12 دن کا، تو یہ 12 دن جو تفتیش لیٹ ہوئی اس کی وجہ سے بہت ساری جگہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج مس بھی ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی کس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو نئی انویسٹیگیشن ٹیم ہے یہ کافی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ مرڈر کیسے ہوا اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 سے زائد ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ پراپر اس پر ورک کر رہی ہے، اور تقریباً جو تحقیقاتی جو ادارے ہیں، تحقیقاتی جو افسران ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کافی بالکل ٹھیک ہے، کامیابی مل چکی ہے، اور جلد جو ہے وہ آل رائٹ، بہت شکریہ خرم گلزار۔ یقینی طور پر اس کا دائرہ کار ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ہر کوئی، خاص کر کے کراچی میں جب ہم بات کرتے ہیں اس کیس کی جانب، یہی سوچ رہا ہے کہ جو بھی اس میں افیکٹیز ہیں ان کو انصاف مل سکے، خاص کر کے جس شخص کو اس بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس کو انصاف مل سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔